بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت و تبلیغ کے کام میں مصروف تھے۔ اسلام کی اشاعت دن بدن بڑھ رہی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ قریش کے ظلم و ستم بھی بڑھ رہے تھے۔ قریش کی طرف سے دی جانے والی سختیاں جب مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حبشہ کا بادشاہ اصحمہ نجاشی ایک انصاف پسند حکمران ہے اور اس کے ملک میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، لہٰذا حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دی جانے والی اس ہدایت کے بعد رجب 5 نبوت میں صحابہ کرام کے پہلے قافلے نے ہجرت کی۔ اس قافلے میں 12 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں اور ان کے امیر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کے ساتھ ان کی زوجہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی تھیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پہلا گھرانہ تھا جس نے ہجرت کی۔ یہ لوگ رات کی تاریکی میں خاموشی سے نکلے اور جدہ کے جنوب میں واقع بحر احمر کی بندرگاہ شعیبہ کا رخ کیا۔ خوش قسمتی سے وہاں 2 تجارتی جہاز موجود تھے۔ یہ لوگ ان میں سوار ہو کر حبشہ پہنچ گئے۔ جب قریش کو ان کی روانگی کا علم ہوا تو وہ سخت غضبناک ہوئے۔ فوراً آدمی دوڑائے گئے تاکہ ان حضرات کو پکڑا جا سکے اور خوب سزا دی جا سکے، لیکن ان افراد کے ساحل سمندر تک پہنچنے سے پہلے جہاز روانہ ہو چکے تھے، لہٰذا یہ لوگ ساحل سے نامراد واپس آ گئے۔ اس ہجرت کے کوئی 2 ماہ بعد رمضان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لائے۔ اس وقت وہاں قریش کے بہت سے لوگ موجود تھے، ان میں قریش کے سرداران بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درمیان کھڑے ہو کر سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی۔ ایسا نفیس کلام ان لوگوں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ اب جب یہ کلام ان لوگوں نے سنا تو خاموشی سے سنتے رہ گئے۔ وہ لوگ یہ کلام سنتے ہوئے اس طرح مدہوش اور ساکت ہو گئے کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکنے کا خیال تک نہ آیا۔ یہاں تک کہ سورت کے آخر میں جب ڈانٹ ڈپٹ والی آیات آئیں تو ان کے دل کانپ گئے، اور جوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم سنایا اور قیامت قریب آ پہنچی، اس دن کی تکلیفوں کو اللہ کے سوا کوئی دور نہ کر سکے گا۔ اے کافرو، کیا تم اس کلام پر تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں؟ تو تم غفلت میں پڑے ہو، تو اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ یہ آیات سننے کے بعد حرم میں موجود سب کے سب کفار سجدہ ریز ہو گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ نجم پڑھی، پھر سجدہ کیا تو قوم کا کوئی فرد نہ بچا جس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ ان لوگوں میں ایک شخص تھا جو اپنی مٹھی میں کنکریاں لے کر اپنی پیشانی تک لے گیا۔ یہ امیہ بن خلف تھا جس نے مکمل سجدہ نہ کیا۔ یہ بدبخت غزوہ بدر میں مارا گیا۔ اس واقعے کی خبر حبشہ پہنچ گئی، یعنی تمام قریش کے سجدہ کرنے کی خبر۔ اس پر مسلمانوں نے سمجھا کہ وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے ہیں۔ وہ سب خوشی خوشی شوال کے مہینے میں مکے کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن جب مکے سے اس قدر قریب پہنچ گئے کہ ایک دن کی مسافت رہ گئی، تب انہیں اصل بات کا پتہ چلا۔ اس پر کچھ لوگ تو وہیں سے واپس چلے گئے
اور کچھ لوگ چھپ چھپا کر مکہ واپس آ گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں پر قریش کی سختیاں اور زیادہ بڑھ گئیں، کیونکہ ایک طرف تو انہوں نے بے خودی میں مسلمانوں کے ساتھ سجدہ کر دیا تھا جس کا انہیں بہت پچھتاوا تھا، اور دوسری طرف انہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ نجاشی مسلمانوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کر رہا ہے۔ اس بات میں وہ جل اور کڑ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ تم لوگ دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ چنانچہ اس مرتبہ زیادہ لوگوں نے ہجرت کی، ان میں 82 مرد اور 18 عورتیں تھیں۔ یہ ہجرت پہلی ہجرت کی نسبت زیادہ مشکل تھی، کیونکہ اب قریش نے مسلمانوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھی، لیکن مسلمان ان سے زیادہ چوکنے اور ٹھوس قدم اٹھانے والے ثابت ہوئے، اور قریش کی تمام تر تدبیروں کے باوجود یہ لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس ہجرت سے قریش کے گھر گھر میں کوہرام مچ گیا اور وہ لوگ سخت غضبناک ہوئے، کیونکہ قریش کے گھرانوں میں سے کوئی گھر ایسا نہ تھا جس کا کوئی فرد اس ہجرت میں شامل نہ ہوا ہو۔ کسی کا بیٹا تو کسی کا داماد، کسی کی بیٹی تھی تو کسی کا بھائی۔ اس طرح سرداران قریش کے جگر گوشے دین کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہجرت کر گئے تھے۔ اس لیے قریش کا کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جو اس واقعے سے متاثر نہ ہوا ہو۔ قریش اس وجہ سے بھی رنج و غم کا شکار تھے کہ مسلمان ان سے بچ کر ایک ایسی جگہ پہنچ گئے ہیں جہاں ان کی جان اور مال کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے ان حضرات کی واپسی کا منصوبہ تیار کیا۔ عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیہ کو حبشہ بھیجا۔ یہ دونوں اس وقت مشرک تھے۔ ان لوگوں نے حبشہ پہنچ کر سب سے پہلے منصوبے کے مطابق بادشاہ نجاشی کے دربار میں اثر رسوخ رکھنے والے افراد سے ملاقاتیں کیں اور انہیں تحفے تحائف دیے۔ اس کے بعد یہ بادشاہ نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے اور اس کے لیے بھی تحائف اور سامان ساتھ لے کر آئے۔ تحائف پیش کرنے کے بعد یہ لوگ اپنے اصل مقصد پر آئے اور بادشاہ سے کہنے لگے، اے بادشاہ، آپ کے ملک میں ہمارے ملک سے کچھ ناسمجھ لوگ بھاگ کر آ گئے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہے۔ اس کو نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ، اس لیے ان کے بڑوں نے ہمیں آپ کی طرف بھیجا ہے تاکہ آپ انہیں ہمارے ساتھ واپس بھیج دیں، کیونکہ وہ لوگ ان پر نگران ہیں اور ان کی خامی اور خرابی کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں۔ جب ان کی یہ بات پوری ہو گئی تو محل میں موجود افراد نے بھی ان کی تائید کی۔ نجاشی نے ان سب لوگوں کی باتیں غور سے سنی، لیکن دیکھے بھالے بغیر کوئی فیصلہ نہ کیا۔ اس نے سوچا کہ دوسرے فریق کی بھی بات سنی جائے کہ دیکھیں وہ کیا کہتا ہے، تب ہی حق واضح ہو سکے گا۔ چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلا لیا اور ان سے پوچھا، یہ کیسا دین ہے کہ جس کی وجہ سے تم لوگ اپنی قوم سے الگ ہو گئے ہو؟ بادشاہ کے سوالات کے جواب میں سیدنا جعفر بن ابی طالب نے فرمایا، اے بادشاہ، ہم جاہلیت والی قوم تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، برائیاں کرتے تھے اور قرابت داروں سے ناطہ توڑتے تھے، پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے۔ ہم میں جو طاقتور ہوتا تھا وہ ہمارے کمزور کو کھا جاتا تھا۔ ہم اس حالت میں تھے جب اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک رسول ہماری طرف بھیجا۔ ہم پہلے سے اس کی عالی نسب، سچائی، امانت اور پاک دامنی کو اچھی طرح جانتے تھے۔ اس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلایا کہ ہم اسے ایک مانیں اور اسی کی عبادت کریں، اور اس کے علاوہ ہمارے باپ دادا
جن بتوں اور پتھروں کو پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت جوڑنے اور پڑوسی کا حق ادا کرنے اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا۔ بے حیائی کا کام کرنے سے، جھوٹ بولنے سے اور یتیم کا مال کھانے سے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا۔ اس نے ہمیں یہ حکم بھی دیا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز، زکوٰۃ اور روزے کا حکم دیا۔ ہم نے اس پیغمبر کو مانا اور اس پر ایمان لائے، اس کی پیروی کی اور اس کے لائے ہوئے دین میں اس کی اطاعت کی۔ چنانچہ ہم نے ایک اللہ کی عبادت کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا، اور جو چیزیں اس نے حرام بتائیں انہیں حرام مانا، اور جو چیزیں اس نے حلال بتائیں انہیں حلال مانا۔ بس اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی، ہم پر ظلم و ستم کا بازار گرم کیا اور ہمیں اس دین سے پھیرنے کے لیے فتنوں اور سزاؤں سے دوچار کیا، تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر پھر سے بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں۔ جب ان لوگوں نے ہم پر بہت زیادہ مظالم کیے اور زمین ہم پر تنگ کر دی تو ہم نے آپ کے ملک کی طرف ہجرت کی اور آپ کو دوسروں پر ترجیح دی اور آپ کی پناہ میں رہنے کو پسند کیا، اور اے بادشاہ آپ سے یہ امید کی کہ آپ کے ملک میں ہم پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تقریر سننے کے بعد نجاشی نے کہا، قرآن کا کچھ حصہ پڑھ کر سناؤ۔ اس پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائیں۔ قرآن پاک کی آیات کی تلاوت سن کر نجاشی آبدیدہ ہو گیا، پھر بولا، یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے ایک ہی تاک شمع کی روشنیاں ہیں۔ پھر یہ بادشاہ قریش کے لوگوں سے مخاطب ہو کر بولا، تم لوگ واپس چلے جاؤ، اللہ کی قسم میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے ہرگز نہ کروں گا۔ اس کے بعد اگلے دن قریش کے یہ لوگ دوبارہ نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے بادشاہ، کیا تم جانتے ہو کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ایک بڑی بات کہتے ہیں؟ اس پر نجاشی نے دوبارہ مسلمانوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور ان سے اس بات کی حقیقت معلوم کی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم ان کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور وہ کلمہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پاک باز مریم کی طرف القاء فرمایا تھا۔ اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور بولا، اللہ کی قسم جو کچھ تم نے کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی اس سے بڑھ کر نہیں ہیں۔ پھر وہ بولا، تم لوگ میرے ملک میں امن و چین کے ساتھ رہو، اور قریش کو اس نے صاف منع کر دیا کہ وہ ان لوگوں کو ان کے ساتھ نہ بھیجے گا۔ اس طرح قریش کو ایک بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔